جائے گا تو رمضان مبارک پورا مہینہ اگر دیکھا جائے بہت ہی رحمتوں بھرا ہے. بے شک بے شک. اگرچہ آپ اگر رحمت سے آپ اس سے اندازہ کر لیں تو جو روزگار میں بھی اضافہ ہوتا ہے, انسان کا دستر بھی وسیع ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کوئی جو کہ اپنے دعا مانگے اپنی رزق کے لیے, اپنی پریشانی کے خاتمے کے لیے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی فیوز و برکات مزید جاری رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جتنی بھی نیکی کریں گے اس نیکی کا سمجھے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا. نیکی کیا ہے؟ نیکی تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کسی طریقے سے داد رسی کریں, لوگوں کی سمجھے کہ کچھ نہ کچھ ہیلپ کریں, اس کا ساتھ دیں, اس کی پریشانیوں کو خاتمے کے لیے ہم اس کے لیے جدوجہد کریں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میرا تعلق ہے پاکستان میمن رائٹ سے اور کیم نیوز سے بھی ہے. ہمارا کیم نیوز کراچی الیکٹرانک میڈیا نیوز موبائل مارکیٹ میں نوجوان بچوں کا ایک سمجھے کہ ایک اچھی آرگنائزیشن ہے, اور صرف کاروباری حوالے سے وہاں پہ نہ صرف جدوجہد کرتے ہیں بلکہ لوگوں کی معاونت کرتے ہیں. ہم لوگ کوئی کسی سے پائے پیسہ چندہ نہیں لیتے کہ ہمیں چندہ دو, ہم یہاں پہ سحری کرا رہے ہیں, ہمیں چندہ دو, ہم افطاری کرا رہے ہیں. اپنے بہاپ پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری طرف سے اتنی دے گے, کچھ لوگ کہتے ہیں میری طرف سے یہ سارا خاموشی سے کام ہوتا ہے. ایک سمجھے کہ ایک تاجروں کی رہنمائی کے لیے آرگنائزیشن ہے, تاجروں کے مسائل کی نشاندہی کے لیے آرگنائزیشن ہے, لیکن ریلیف کا کام کرتا ہے. الحمدللہ کل سے ماشاءاللہ افطاری کا بھی کام وہاں پہ شروع ہو چکا ہے. وہاں پہ یہ اسٹار سٹی مال کے بالکل سامنے صدر موبائل مارکیٹ میں ہمارے رضوان صاحب کا بھی بھرپور تعاون ہوتا ہے, جو کہ ہماری کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کے ماشاءاللہ صدر ہے, اور دیگر کمپنی اس کا ہے, اور سحری کا بھی انتظام ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک دوسرا ادارہ ہے پاکستان میمن رائٹس, پاکستان میمن رائٹس کا ہے میمن کے نام پہ لفظ جو بھی ادارہ ہے, لیکن ہمارے جتنے بھی میمن کے ورک ہوتے ہیں نون میمن کے لیے زیادہ تر ہوتے ہیں. کیونکہ عام کہیں راشن بانٹنا ہے تو ظاہر وہاں میمن آبادی تو نہیں ہوگی, لانڈی کورنگی ملیر میں وہاں جا کے راشن ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, اور لوگوں کی سمجھے کہ اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے. اگر کوئی ہماری بہنوں بیٹیوں کی کوئی شادی کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کے کچھ ہے کچھ اخراجات جو ہوتے ہیں اس کے بھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے کر لیتے ہیں, کہیں بھی زبان استعمال کر لیتے ہیں کہ یار ان کی ہیلپ کرتے ہیں, تو الحمدللہ یہ کام ہو جاتا ہے. میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگرچہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, اگر آپ لوگوں سے چندہ نہیں لے سکتے, آپ کسی سے کہہ بھی دو گے نا یار اس کا یہ مسئلہ ہے یہ کر دینا. اور معذرت کے ساتھ آج کل کچھ ایسا سلسلہ چل گیا کہ جیسے لوگ ہیں نا, اگر راشن اگر کوئی تقسیم کر رہے تو اس کو ہمیں کیا گزارشات آتے ہیں. میرے پاس کچھ کزن ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, 6 راشن چاہیے, 8 راشن چاہیے. ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ 6 راشن چاہیے, 8 راشن چاہیے, تو یہ ہم کیوں کسی کو بولیں؟ ہم تو صرف اس کو, اگر یہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ 6 لوگوں کے ایڈریس ہیں, فون نمبر ہیں, آپ ان سے دیں, آپ جانیں آپ کا جو بجٹ ہے آپ ان کو دے دیں, لیکن میں اپنے حساب سے دوں گا, میں اپنے نام سے دوں گا, سب کچھ ہوتا. تو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, اگر کسی کو میرے کو اللہ نے کم دیا ہے تو میں اگر چھوٹا سا ایک آٹے کا تھیلا بھی 800 روپے کا دے دوں, ہاں وہ بھی بہت بہتر ہے نا. میں کیوں کسی سے گزارشات کروں؟ اس وقت جو لوگ ہیں نا غلط معنوں میں لے لیتے ہیں کہ یار یہ کسی اور کے نام پہ لے کے اپنے لیے مانگ رہا ہے, تو یہ سارے لوگ اپنے حساب سے چلتا ہے. تو تھوڑا سا یہ خیال رکھیں, ہمیں سب سے پہلے اپنے والوں کا خیال رکھنا ہے, ہمیں خود سے کرنا ہے. باقی آپ کسی سے کہہ دیں, اس کو ایڈریس دے دیں, وہ اس کو ہوگا تو اس کا کر لے گا. اور تھوڑا سا یہ جو ہے اس وقت جیسے جیسے یہ چل رہا ہے نا سسٹم کہ راشن راشن راشن, ہر ایک کو یہ سمجھے کہ راشن ہوتا ہے. جیسے ایک ہم اگرچہ کاروباری لحاظ سے ہم کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہم تو یہ رکھنا چاہیے نا کہ یہ ہمارے پیسے بچانے رمضان میں ہم خرچ کریں گے, جی ہم اپنی جو ہے اخراجات ہے اس کو کم کریں گے نا. الطاف بھائی اس میں ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ دے رہے ہیں لوگوں کو یا لوگ دیتے ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں, آپ اگر فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ 10 دے رہے ہیں تو 10 کے بجائے 5 دے دیں, لیکن اچھی اور معیاری چیز دیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں اچھی اور معیاری چیز کے بارے میں تو میں خود بھی ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں. اب یہاں پہ لوگ دینے والے ہیں نا, یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ کہیں پہ جاتے ہیں وہ انبار لگا ہوا ہے, آپ دھورا جی کالونی میں جائیں گے گولا عملہ کی لائن پہ سارے انبار لگے ہوئے, روڈ پہ لگا ہوا ہے راشن, وہ سب بھر رہے ہیں, سارا یہی کام ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے. وہاں جا کے دے آتے, یہ 6000 ہے یار راشن باندھ دینا. اچھا وہ چائے پتی کون سی ہوتی یہ نہیں دیکھتے, کبھی کسی نے نام نہیں سنا ہوگا وہ والی چائے پتی ڈالتے ہیں, کبھی کسی نے وہ تیل کا نام نہیں سنا ہوگا, کبھی دالیں غیر معیاری ہوتی ہے. ارے آپ اپنی نگرانی میں پیک کرائیں نا بھائی,
اپنی آپ نگرانی میں پیک کرا دیں اور اس کو سیل مار دیں. جیسے ہم آپ کو کوئی چینی کا کٹا یا کوئی چیزیں لینے جاتے ہیں اپنا مارکا لگا دیتے ہیں, آپ اپنا مارکا لگا دو پھر اپنے دو. کنزیومر پورے پیسے دے رہا ہے, کنزیومر سمجھے کہ جو بہترین کوالٹی والی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی اس کے مال کے پیسے دے رہا ہے, لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے دکاندار اس میں تھوڑی سی ڈنڈیاں مارتے ہیں. ایک تو یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے, جو کہ میں آپ کے چینل کے تھرو ایک چیز میں آگے بڑھاتا ہوں. یہ ہم لوگ یہ راشن کیوں بانٹتے ہیں بھائی؟ ہم لوگ یہ راشن کیوں بانٹتے ہیں؟ ہم اپنے راشن کسی کو بانٹنے کے لیے اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ آٹا دینا ہی دینا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو یہ چاول دینا ہی دینا ہے. بھائی ہو سکتا ہے اسے آٹے کی ضرورت نہ ہو, اسے کوئی شیمپو کی ضرورت ہو, اسے بچوں کے پیمپر کی ضرورت ہو, کوئی دودھ پاؤڈر کی ضرورت ہو. آپ کسی بھی کریانہ اسٹور پہ, پرچون پہ, سپر اسٹور پہ آپ جا کے ایک کارڈ سسٹم لے لے کے 3,000 4,000 کا یا 6,000 کا ایک بجٹ کا ایک کارڈ بنا دو, بندہ کوئی بھی آئے گا اپنی مرضی سے چیزیں لے جائے گا. ابھی میں راشن یوں کندھے پہ لگا کے لے کے جا رہا ہوں گا, میں اپنے پیسوں کا بھی لے کے جا رہا ہوں, لوگوں بولے یار کہیں سے راشن لے کے آ رہا ہے, تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اس کی ضروریات پوری کریں. آج کل ہاں یہ کارڈ سسٹم ہونے چاہیے ہر جگہ پہ, جیسے اے ٹی ایم کارڈ کی طرز پر ہوتا ہے, اسی طرح ابھی ایک خارادہ میں ایک اسٹور ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے ایک کارڈ سسٹم رکھا ہے کہ 3,000 6,000 9,000 آپ کارڈ لے لو, ابھی کسی کو بھیج دو. ظاہر ہے وہ کارڈ لینے والا ہوگا کوئی غریب مستحق راشن والا بھی ہوگا, کوئی میرے جیسا بھی ہوگا, کوئی دوسرا عام اپنا اسٹاف بھی ہوگا نا. اچھا اسٹاف کی جب بات کی جاتی ہے, اگرچہ میں کوئی فیکٹری کا مالک ہے, کوئی بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک ہے نا, اس کے اسٹاف بلک رہے ہوتے ہیں 3 مہینے تک, اس کو سیلری دینے کے لیے نہیں ہے, لیکن دنیا کو ایسا بانٹ رہے, وہ کہتے ہیں نا اندھا بانٹے اپنوں کو ڈیوڑیاں, اس طرح ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے آپ کا اسٹاف, آپ کے بھائی بہن, اس کی آپ ہیلپ کریں, پھر آپ باہر چلیں گے نکل لیں. ماشاء اللہ آپ کی بات بالکل کریکٹ ہے. الطاف بھائی آپ سے بھی گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خواں جناب حافظ احمد نور. کیسے ہیں احمد بھائی آپ ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں سرکار کے بارے میں. بسم اللہ. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. اور میرے آقا مجھے